بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں متروں، ارشد شریف کا قتل، عمران خان پر قاتلانہ حملہ، 1 مہینہ ہو گیا ہے لیکن تفتیش آگے بڑھ ہی نہیں رہی۔ کون ہے کون نہیں ہے، تفتیشی ٹیمیں کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی، کچھ نہیں پتا۔ لیکن کل لندن سے ایک بڑی خبر آئی۔ لندن سازش بے نقاب، کہتے ہیں ارشد شریف کے قتل کی ویڈیو بھی مل گئی ہے۔ کہاں سے ملی، کیسے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور سجنوں متروں، ارشد شریف کے قتل کی گتھیاں اب سلجھنے لگی ہیں۔ وہ کیسے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں 3 شوٹر فراہم کیے گئے تھے۔ یہ کس نے کیے تھے؟ ایم این اے جوید لطیف کا اس میں کیا کردار ہے، یہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ سجنوں متروں، لندن میں امریکی سفارت خانے کے باہر مریم نواز کو قطار میں لگے کھڑے ہوئے دنیا نے دیکھا، کیونکہ وائرل ہوئی وہ تصویر۔ وہ امریکی سفارت خانے کے باہر کیوں کھڑی تھی؟ کہیں جانے کا ارادہ ہے کیا؟ یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور سجنوں متروں، آج یہ لندن سازش جو بے نقاب ہوئی ہے، وہ رات بھر سے سوشل میڈیا پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ، پاکستان کے چینلوں پہ اس کی بھرمار ہے، تہلکہ مچا ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، الزامات بھی ہیں، دھمکیاں بھی ہیں، تحفظات بھی ہیں، وضاحتیں بھی ہیں، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اور آپ نے یقیناً بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوتے دیکھی بھی ہیں، اور آپ نے وہ پریس کانفرنس بھی سن لی ہوگی جس میں بہت اہم آدمی نے پریس کانفرنس کی اور اس میں سیدھا الزام دھر دیا نواز شریف اور مریم نواز پر کہ شباز اس پہ ارشد شریف کے قتل میں اور عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ لندن میں تیار کیا گیا۔ حسن نواز کے دفتر میں منصوبہ بندی ہوئی، اور یہ کہنا تھا لندن مسلم لیگ نون کے ترجمان سید تسنیم حیدر شاہ صاحب کا۔ انہوں نے بھرپور پریس کانفرنس کی، اور اس کانفرنس کے اندر جو کچھ انہوں نے کہا وہ یقیناً آپ کے سامنے ہے، لیکن میں آج اس سے آگے جا کر کے آپ کے سامنے بہت ساری معلومات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یعنی وہی جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس خبر کے پس منظر میں کیا ہے اور پیش منظر میں کیا ہے، وہ میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سجنوں متروں، آپ کو یاد ہوگا جب ارشد شریف کا قتل ہوا تھا تو اس وقت ایک سابق جنرل، بلکہ ریٹائر جنرل امجد شعیب نے یہ الزام لگا دیا تھا کہ ارشد شریف کو قتل کرنے کے پیچھے نواز شریف کے دست راست ناصر بٹ اور مریم کا ہاتھ ہے۔ ہم نے اس کو مذاق سمجھا، بہت سارے لوگوں نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا۔ انہوں نے کہا ایک جنرل صاحب کا کوئی اپنا پرابلم ہوگا، اس طرح کا الزام لگا دیا۔ بہرحال وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ اس کے بعد میجر راجہ، وہ کیا نام ہے، عدیل راجہ یا اس طرح کا ایک نام ہے میجر کا، انہوں نے بھی اس وقت اپنے ویلاگ میں اسی طرف کے اشارے کیے تھے کہ ارشد شریف کو کہاں سے، کس طرح اور کیسے وہ ساری چیزیں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں یہ تسنیم حیدر شاہ۔ یہ تسنیم حیدر شاہ ہے کون؟ مریم نواز نے تو کہہ دیا کہ جناب اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، وہ تمہارا ترجمان ہی نہیں ہے۔ ناصر بٹ نے البتہ یہ کہا کہ یہ تسنیم حیدر مسلم لیگ نون کے ورکرز کے حسد کی وجہ سے اس نے یہ بیان دیا ہے۔ یعنی انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ ہمارا ہی ہے، لیکن یہ ورکروں کے حسد کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ پس منظر کی میں بات کر رہا ہوں سجنوں متروں۔ اس میں کہتے ہیں کہ تسنیم حیدر گجرات کا رہنے والا ہے اور متعدد قتلوں میں مفرور ہے۔ پاکستان میں متعدد قتل کر چکا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان سے مفرور ہے۔
اور 20 سالوں سے مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہے اور 5 سال سے وہ ترجمان ہے لندن مسلم لیگ کا۔ سجنوں مترو، یہ اکیلا ہی قاتل نہیں ہے، اسی طرح کے معاملات میں ناصر بٹ بھی مختلف قتلوں میں پاکستان سے بھاگا ہوا ہے اور اشتہاری ہے، اور وہ بھی نواز شریف کا باڈی گارڈ اور فرنٹ مین ہے۔ یعنی یہ سارے پاکستان سے بھاگے ہوئے قاتل، مفرور، اشتہاری یہ نواز شریف کے ارد گرد کیوں نظر آ رہے ہیں، کیوں آتے ہیں نظر؟ یہ بھی ایک سوال ہے، لیکن اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ آج ہم اس سارے معاملات کے پس منظر میں جاتے ہیں۔ تسنیم حیدر کہ کہتے ہیں دادا جی کو قتل کر دیا گیا، ان کے متعدد رشتہ دار بھی قتل ہوئے، اس لیے وہ جرائم کی دنیا میں رہا۔ پھر قتل اتنے ہوئے، کچھ سیاسی آشرواد بھی تھی، سہولت کاری، اس وجہ سے اچھے وقتوں میں باہر بھاگ گیا لندن میں۔ پھر وہاں مسلم لیگ نون کے حوالے سے بہت ایکٹیو رہا۔ جمائمہ خان کے گھر کے باہر ہونے والے مظاہروں میں مسلم لیگ نے جو اعلان کیے تھے اس میں سر فہرست اس کو دیکھا جاتا ہے، وہ ویڈیو بھی موجود ہے، وہ تصویر بھی موجود ہے جس میں وہ مظاہرے کر رہا ہے۔ پھر اوورسیز پاکستانی جو نواز شریف اور حمزہ کے اس کے بیٹوں کے دفتر کے باہر مظاہرہ کرتے ہیں، اوورسیز پاکستانی، ان کے مقابلے میں جو مسلم لیگ نون کے ورکر باڈی گارڈ سامنے آ کر دھمکیاں دیتے ہیں، اس میں تسنیم حیدر کو بھی آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں۔ گویا مریم اورنگزیب کا یہ کہہ دینا کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں، یہ جھوٹ، سفید جھوٹ ثابت ہوا۔ تعلق تو ہے۔ اب اس قتل کے اندر نواز شریف کا، مریم کا، شہباز کا تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ تفتیشی ٹیمیں اس کا جائزہ لیں گی اور بات سامنے آئے گی، اور اس بات کا بھی اندازہ، صحیح فیصلہ اسی ہوگا جب تفتیشی ٹیمیں اور لندن پولیس اپنی تفتیش میں یہ ثابت کر دیں گی کہ یہ جو کچھ کہا گیا یہ غلط ہے۔ سجنات مترو، یہ پریس کانفرنس لاہور کے یا پاکستان کے کسی شہر میں نہیں ہوئی، جو مرضی الزام لگا دیں کوئی نہیں پوچھنے والا، یہ لندن کے بڑے شہر میں اور بھرپور پریس کانفرنس میں یہ باتیں کہی گئی ہیں، اور نہ صرف پاکستان کے ٹی وی چینلوں نے بلکہ پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو دکھایا ہے۔ سوشل میڈیا تو الگ بات ہے، پوری دنیا نے یہ باتیں دکھائی ہیں۔ اب یہ باتیں جو پریس کانفرنس میں الزامات لگائے گئے ہیں، یہ چھپ سکتے ہیں نہ یہ دبائے جا سکتے ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ فیصلہ تو ہوگا۔ اب کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا۔ اب اس میں اب پس منظر ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ایک بات اور پس منظر میں، ارشد شریف کا قتل ہوا، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، عمران خان ابھی اپنے ہاسپٹل نہیں پہنچ پایا تھا جائے وقوع سے، اس سے پہلے پاکستان کے وفاقی وزراء نے پریس کانفرنسیں کرنا شروع کر دی کہ جنونی تھا، پکڑا گیا۔ ارشد شریف کا قتل ہوا، لوگوں کو ابھی اس کا سراغ نہیں ملا۔ رانا ثناء اللہ نے فوری پریس کانفرنس کر دی اور کہا کہ جناب یہ جو سیدھا حادثہ ہے، اور پھر دوسرے دن پھر پریس کانفرنس ہوئی، کہا کہ جناب یہ تو ARY والوں کا معاملہ، عمران خان کا معاملہ۔ مطلب یہ دونوں معاملات میں مسلم لیگ نون کے مرکزی وزراء کی طرف سے اس معاملے کو الجھانا، یہ پس منظر میں بہت اہم نقطہ ہے۔ اور پھر حملہ آور نوید کا مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں کے ساتھ تصویریں، اور ان کی اس ویڈیو تقریر جس میں اس نے یہ کہا ایک شخص نے کہ مار دیں گے، قتل کر دیں گے، یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے، یہ وہ سارے وہ جو لوگ گرفتار ہیں، رائے قمر بھی گرفتار ہے، اور دوسرا جو باگری وہ بھی گرفتار ہے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ ٹانڈے وانڈے تو اسی وقت سے مل رہے تھے، اس کی تفتیش تو ہو رہی تھی، لیکن اتنا بڑا انکشاف یہ پہلی بار ہوا ہے۔ سجنوں مترو، اب پیش منظر کیا ہوگا؟ اب پیش منظر کے لیے ہم چلتے ہیں لندن میں امریکی سفارت خانے کے باہر لگی قطار کی طرف۔ اس قطار میں آپ نے مریم نواز کو قطار کے اندر کھڑے دیکھا ہوگا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ پاکستان میں تو ہر چیز پروٹوکول گھر میں بیٹھے ملتا ہے، وہاں قطاروں میں کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں، میرا ریڈار یہ کہتا ہے
کہ وہاں پر نواز شریف اور مریم نواز کے امریکہ کے ویزے کے لیے وہاں پر وہ قطار میں کھڑی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اب کیا مریم اور نواز شریف لندن سے امریکہ شفٹ ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہیں؟ سوال تو بنتا ہے کہ وہاں کیا کر رہی تھی. اب اس معاملے میں اس کے ساتھ اگر کریاں ملا لی جائیں تو پھر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کو وقت سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے خلاف کوئی بڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور لندن میں ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے فوری طور پر امریکہ منتقل ہو جائے تو بہتر ہے. اس کی دلیل کے لیے میں صرف ایک درخواست کا حوالہ دیتا ہوں. لندن کے ایک نامی گرامی وکیل مہتاب عزیز نے لندن پولیس کو ایک درخواست دی ہے. اس میں درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کو روک لیا جائے، ان کو گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ وہ لندن سے بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور عنقریب وہ بھاگ جائیں گے. اب اس درخواست کے ساتھ جڑے معاملے کو اگر ہم لیں تو واپس آتے ہیں رات پریس کانفرنس جو تسنیم حیدر نے پریس کانفرنس کی ہے. اس پریس کانفرنس میں اس نے صاف صاف بتایا ہے کہ ہم نے 2-3 دن پہلے اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس کو ایک درخواست ہی نہیں دی، ایک ویڈیو بھی دے دی ہے اور وہ کچھ دستاویزی ثبوت بھی ان کو فراہم کر دیے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لندن میں سازش تیار ہوئی عمران خان اور ارشد شریف کو قتل کرنے کے حوالے سے. اب لندن پولیس کیا اس میں اقدامات اٹھاتی ہے نہیں اٹھاتی، وہاں پر قانون، بہرحال قانون تو ہے، وہاں تو جھوٹا الزام لگانا جرم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی لاکھوں پاؤنڈ جرمانہ ادا کرنا پڑا ہے. آپ کو یاد ہے نا سجنوں متروں؟ اس لیے یہ پریس کانفرنس بغیر ثبوت ہو نہیں سکتی تھی. اگر کی ہے تو اس کا خمیازہ ان کو سب کو بھگتنا پڑے گا. اب سجنوں متروں، آخری جملوں میں اس پیش منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اب فوری طور پر JIT جو پنجاب کی JIT جو تفتیش کر رہی ہے وزیر آباد پولیس کے حوالے سے، قتل کے حوالے سے، انہوں نے فوری طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے اور رابطہ بھی کر لیا ہے تسنیم حیدر سے، اور اس کو اس کیس میں فی الحال وزیر آباد حملہ کیس جس میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ایک معظم گوندل شہید ہوئے، اس کیس میں اس کو شامل تفتیش کر لیا گیا ہے. سجنوں متروں، اب وہ شامل تفتیش ہوگا اور عدالتوں میں آئے گا، پاکستان کی عدالتوں میں بھی آئے گا. اور اب جوید لطیف MN نے جو رات اس نے کہا کہ جی 3 شوٹر تو جوید MN نے دیے، اور یہی وجہ ہے کہ پہلے مجھے کہا، میں نے انکار کر دیا، تو پھر میں نے پوچھا تو کہا کہ جی بندوبست ہو گیا ہے، اور اس نے MN جوید لطیف نے 3 شوٹر دیے ہیں وزیر آباد کے حوالے سے. اب وزیر آباد کے معاملے پہ بھی پیش رفت ہوئی ہے. اب سجنوں متروں، یہ تفتیشی معاملے ہیں. اب لندن پولیس تفتیش میں کیا کرتی ہے اور پاکستان کی JIT بننے والی کیا کرتی ہے، اور سپریم کورٹ اس معاملے میں کوئی ایکشن لیتی ہے نہیں لیتی. پاکستان کے اس شخص پر یہ الزام لگا ہے قتل کا جس نے پاکستان کے اندر 3 بار وزارت عظمیٰ کا مزہ چکھا ہے، اور اس کے قتل کی بات کی جا رہی ہے جو ایک خود وزیر اعظم رہ چکا ہے. یہ ہائی پروفائل کیس. سجنوں متروں، اس میں کون پھنستا ہے، کون بچتا ہے، یہ تفتیش کہاں تک جائے گی، یہ پنڈورا باکس تو کھل گیا ہے. بڑے بڑے چہرے بے نقاب ہوں گے. سجنوں متروں، اب تک اتنا ہی. بہت خیال رکھیے گا اپنا. پاکستان زندہ باد.